بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ایک دفعہ پھر خوش آمدید ہمارا یہ قرآن تفسیر کا سیشن. اور آج انشاءاللہ ہمارا دوسرا ایپیسوڈ ہے اور ہم کور کریں گے آج سورہ النازعات. لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس سورہ کی طرف جائیں، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو تھوڑا سا ایک پروٹوکول بتا دوں کہ تفسیر کی کلاس کو کیسے لیا جاتا ہے. تو ایک تو چیز یہ ہے کہ اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی نوٹ ٹیکنگ کے لیے پیپر پینسل ضرور ساتھ رکھا کریں تاکہ آپ اس کے نوٹس لے سکیں. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ سیکھیں گے نا تو پھر آپ کسی اور کو بھی سکھانے والی پوزیشن میں آ جائیں گے. اور ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سب سے بہترین تم میں سے وہ لوگ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں. تو جو کچھ بھی ہم بینیفٹ کی چیز سیکھتے ہیں انشاءاللہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ دوسروں تک بھی اس کو شیئر کیا جائے. دوسرا میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ اگر آپ کے لیے پاسبل ہو تو جیسے کہ ترجمہ قرآن کے کچھ پارے وغیرہ بھی مل جاتے ہیں، جس طرح یہ والا ہے اما پارا مصباح القرآن کے نام سے. اس میں بیسکلی جو ہے وہ ہر پیج کے اوپر آپ کو ایک رننگ ترجمہ بھی مل رہا ہے اور ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن بھی مل رہی ہے اردو لینگویج میں. تو یہ میں سمجھتا ہوں بڑی اچھی چیز ہے کہ اگر آپ کے ساتھ ہو تو پھر اس پہ بھی آپ نوٹس وغیرہ اس کے ساتھ لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور میرے پاس یہ ایک ہے جو کہ الہدا پبلیکیشنز کی طرف سے ہے. یہ بھی آپ کہہ لیں کہ ورڈ فار ورڈ اس میں ٹرانسلیشن بھی ہے، رننگ ٹرانسلیشن بھی ہے. اور ساتھ یہ کیا کرتے ہیں کہ ایک بلینک پیج دے دیتے ہیں جس پہ آپ اپنے آرام سکون کے ساتھ اپنے نوٹس لے سکتے ہیں ساتھ ساتھ جو کچھ بھی ہم پڑھ رہے ہیں. تو آئی تھنک اس طرح کا کچھ اگر آپ کر لیں، یا ایٹ دا ویری لیسٹ آئی وڈ سے کہ آپ کم از کم اپنے پاس کوئی ترجمے والا قرآن ضرور ساتھ رکھا کریں تاکہ جو بھی ہم یہاں پڑھ رہے ہیں آپ اس کو ساتھ ساتھ فالو along کر سکا کریں. تو ہیونگ سیڈ دیٹ اب ہم اپنے آج کے اس ٹاپک کی طرف آتے ہیں جو سورہ النازعات کا ہے. سورہ النازعات جو ہے یہ سورہ نبا کے بعد اس پارے کے اندر دوسری سورہ ہے اور 79 نمبر سورہ ہے. یہ اس سے ملتی جلتی یعنی اس کی رائم سکیم کے اوپر ملتی جلتی اور صورتیں بھی ہیں، جیسے کہ سورہ صافات، سورہ زاریات، سورہ مرسلات اور پھر سورہ نازعات اور سورہ عادیات. ان سب کا جو ایک آپ سمجھ لیں کہ جو رائم سکیم کا پیٹرن ہے وہ کافی سملر ہے. اور اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ایک چیز تو ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ یہ ایک مکی سورہ ہے جو کہ تقریباً چوتھے یا پانچویں سال نبوت کے تب نازل ہوئی، جبکہ کفار مکہ جو تھے ان کا جو آپ سمجھ لیں کہ جو ان کی اپوزیشن ہے وہ مسلمانوں کے خلاف بڑی شدید ہوتی چلی جا رہی تھی اور وہ زیادہ سے زیادہ ریبیلیس اور سرکش ہوتے چلے جا رہے تھے. تب جا کے یہ سورہ جو ہے اس ٹائم پر نازل ہوئی ہے. ایک اور چیز اس سورہ کے بارے میں بڑی خاص یہ ہے کہ اس میں آغاز ہی یعنی کچھ قسموں کے ساتھ ہوتا ہے، والنازعات کے ساتھ، کہ قسم ہے کھینچ لینے والوں کی، جو کہ یعنی والنازعات غرقا. تو وہ آگے ہم آگے بتائیں گے کہ وہ کیا مطلب ہے اس کا. لیکن بہرحال اس میں کچھ قسمیں ہیں، یکے بعد دیگرے کچھ قسمیں ہیں. اچھا، یہ جو قسمیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ آخر کیوں کھاتے ہیں؟ قسمیں کھانے کی ویسے عام انسان قسم کیوں کھاتا ہے؟ قسم کھانے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بات میں شدت پیدا کرنا، ایک یہ مقصد ہو سکتا ہے. دوسرا مقصد قسم کھانے کا ہوتا ہے کہ شاید لوگ آپ کی بات کو مانتے نہیں ہیں. یعنی اگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ جی ہمارے یہاں پہ کوئی باہر اللہ معاف کرے کوئی چوری ہو گئی، تو آپ کہتے ہیں نہیں ایسا کچھ نہیں. تو میں کہتا ہوں خدا کی قسم ایسا ہوا ہے. تو اب خدا کی قسم کھانے سے کیا ہوا؟ میری بات کی بلیویبلٹی بڑھ گئی. اسی لیے میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے اسلاف میں وہ لوگ اکثر اس بات پر رویا کرتے تھے کہ اے مسلمانوں تمہارے ایمان کو کیا ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو رب العزت کو اپنی بات کہنے سے پہلے قسمیں کھانی پڑ رہی ہیں، کہ کیا تم اللہ کی بات مانتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ کو قسمیں کھانی پڑ رہی ہیں. تو بہرحال اس میں یعنی بہت سارے فیکٹرز ہیں کہ قسم کیوں کھائی جاتی ہے، اور ہر قسم کا ایک جواب القسم بھی ہوتا ہے. یعنی ہر قسم جب کھائی جاتی ہے تو اس کے بعد کسی چیز پر کھائی جاتی ہے. یعنی کہ میں اگر کہتا ہوں کہ خدا کی قسم اور پھر اگر میں خاموش ہو جاؤں اس کے بعد تو آپ کہیں گے کہ بھئی خدا کی قسم کیا؟ پھر میں بتاتا ہوں کہ خدا کی قسم کی آج انشاءاللہ افطاری میں ہمارے گھر میں بریانی بنی ہے فار ایگزامپل. آلدو یہ بات سچ نہیں ہے لیکن کہنے میں کیا حرج ہے. تو خدا کی قسم کھا کے جب میں کسی بات کی طرف اشارہ کرتا ہوں وہ جو چیز ہے نا وہ پھر بڑی اہم ہوتی ہے کہ میں نے قسم کس چیز پر کھائی ہے کہ یہ چیز ہونے جا رہی ہے، اور قسم جو ہے وہ اس میں تاکید پیدا کر رہی ہے. تو اب ہم آتے ہیں سورہ کی جو پہلی آیات ہیں ان کی طرف. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا. اب یہاں پہ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ یہاں پہ مراد جو ہے یہ اللہ کے فرشتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اصل میں یہ نازعات ہوتا کیا ہے. تو قسم ہے ان فرشتوں کی، بریکٹ میں یہ بات لکھ رہا ہوں، قسم ہے ان فرشتوں کی جو کہ روحوں کو کھینچ کے نکال لیتے ہیں. نازعات کہتے ہیں یعنی نزع یعنی کسی چیز کو سیپریٹ کرنا، کسی چیز کو علیحدہ کرنا یا نکال دینا،
یہ ہے نازعات اور غرقہ یعنی بالکل غرق ہو کے ڈیپ ڈائیونگ کر کے. تو اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو کہ کفار کی اور جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان تھے ان کی روحوں کو کھینچ کے باہر نکالتے ہیں. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو اللہ کے نافرمان لوگ ہوں گے ان کی روحوں کو ایسے کھینچ کے باہر نکالا جائے گا کہ وہ چیر پھاڑ دی جائے گی. جیسے کہ ایک ململ کا دوپٹہ ہونا, اس کو کسی کانٹے دار جھاڑی پہ رکھے اور پھر کھینچے اس کو زور سے, تو وہ کپڑا پھٹ کے رہ جائے گا. بالکل اسی طرح سے وہ جو نافرمان تھا وہ اس دنیا کو چھوڑنا ہی نہیں چاہ رہا تھا. وہ دنیا کی محبت میں ایسا گم ہوا تھا کہ وہ تو اللہ کے پاس جانا نہیں چاہتا. تو اس لیے یہ جو صورتحال ہے, کیفیت ہے, یہ وہ ہے ملک الموت کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو کھینچ کے جو ہے نا آپ کی روح کو باہر نکال لیتے ہیں. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا, پھر آگے فرمایا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا, اور وہ جو آرام سے باہر نکالتے ہیں. تو یہ آرام سے کن کی روحیں باہر نکلتی ہیں؟ ان کی نکلتی ہیں جو مومنین ہوتے ہیں. جو مومنین ہوتے ہیں اللہ پر ایمان لانے والے, ان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ان کی روح ایسے نکالی جاتی ہے جیسے کسی مشکیزے سے پانی نکال دیا جاتا ہے. کسی جگ سے جس طرح پانی پور کرتے ہیں بڑے آرام سے نکل آتا ہے. اسی طرح سے نشتا کا مطلب جو ہے عربی زبان میں یہ بھی ہے کہ جس طرح جب وہ اونٹ کو باندھتے تھے نا تو اونٹ کو بڑی کامن سا ناٹ لگاتے تھے, جس طرح ہم بو لگاتے ہیں یا لیسز بند کرتے ہیں. تو لیسز کھولنے کے لیے بس صرف ایک چیز کو آپ کھینچتے ہیں اور وہ سب بو جو ہے وہ انٹائی ہو جاتی ہے. بالکل اسی طرح سے یہ جو والناشطات نشطہ کی بات یہ ہے کہ وہ ایسے آرام سے بس کھینچ کے روح کو نکال لیں گے ایک سنگل موشن میں. جو پچھلی بات ہو رہی تھی وہ تھا کہ کھینچ کے پھاڑ کے نکالا جائے گا, اور اب بات ہو رہی ہے کہ بڑے آرام سے پیار سے ان کو نکالا جائے گا. یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, کہ اے نفس مطمئنہ آجا اپنے رب کے پاس اس حالت میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی, تو اپنے رب سے راضی. آجا اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں داخل ہو جا, اللہ کی جنت میں داخل ہو جا. تو یہ جو پروسیس ہے آرام سے روح کا نکلنے کا, یہ ان بلیورز کے لیے. آگے فرمایا والسابحات سبحا, اور وہ تیرتے چلے جاتے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ. تو یہ جو فرشتے ہیں یہ بڑی تیزی سے ہواؤں میں, زمین میں, آسمان میں پرواز کرتے رہتے ہیں, اور جس طرح ایک تیز گھوڑا بھاگ رہا ہوتا ہے اس کی رفتار سے بھی زیادہ تیز جو ہے یہ فرشتے جو ہے بھاگ دوڑ کے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کر رہے ہوتے ہیں. فالسابقات سبقا, اور ایک دوسرے سے آگے ریس لگاتے ہیں سبقت لے جانے کے لیے. یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بات کو مانتے ہوئے دوڑ لگا رہے ہیں. آگے فرمایا فالمدبرات امرا, اور یہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنے کے لیے یہ ساری تگ و دو جو کر رہے ہیں, ساری محنت جو کر رہے ہیں, یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جلد از جلد پورا کیا جائے. My dear brothers and sisters, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا کہ آج مجھے اجازت دی گئی ہے کہ میں تمہیں ایک ایسے فرشتے کا بتاؤں جو کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کو تھامے ہوئے ہے, اور اس فرشتے کا میں صرف آپ کو سائز بتا رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا سائز یہ ہے کہ اس کے کان کا جو ایئر لوب ہے, جہاں پہ عام طور پہ خواتین مطلب زیورات وغیرہ پہنتی ہیں, ایئر لوب سے لے کے کندھے کے بیچ کا جو فاصلہ ہے وہ 700 سال کی مسافت پہ ہے. یعنی اٹ ٹیکس اے فاسٹ رائڈر 700 years. ایک تیز سفر کرنے والا جو ہے اس کو 700 سال لگ جائیں گے کہ وہ اس کے صرف کان سے کندھے تک پہنچے. اتنا بڑا فرشتہ ہے, ان فرشتوں میں سے ایک جو کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کو تھامے ہوئے ہیں. اور پھر جبریل علیہ السلام کا ذکر جو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں, جب آپ نے جبریل علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ پورے ایک سائڈ سے لے کے دوسرے سائڈ تک پورا آسمان جبریل کے پروں سے بھرا ہوا تھا. 600 پر جبریل علیہ السلام کی. جسٹ امیجن آپ اپنے گھر سے باہر نکل رہے ہیں اور اگر آگے آپ کو نظر آ جاتے تو پورا آسمان جو ہے نا وہ ایسٹ سے ویسٹ جو ہے پورا آسمان کورڈ ہے ان کے پروں کے ساتھ. یہ سائز ہے جبریل علیہ السلام کا. اور پھر یعنی یہ جو فرشتے ہیں ان کی اوبیڈینس اتنی زیادہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ, یعنی اتنے بڑے بڑے فرشتے ہیں, اور ان کی اطاعت کا عالم یہ ہے کہ اسرافیل علیہ السلام کا ذکر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. وہ فرشتے جو ہارن ہے, جو سور ہے, اس کو پھونکنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے فرمایا کہ وہ ان کے لبوں کے ساتھ ٹچ کر رہا ہے, یعنی سور ان کے ہونٹوں کے ساتھ لگا ہوا ہے, اور سر ان کا, پیشانی ان کی جھکی ہوئی ہے اور آنکھیں اوپر کی طرف ہے, اور وہ اس انتظار میں کہ اللہ تعالیٰ حکم دے تو میں سور پھونک دوں. یعنی کہ وہ اس بات کا بھی انتظار نہیں کر رہے کہ پہلے میں کہیں سے سور کو ڈھونڈوں, وہ کہاں چلا گیا, پھر اس کو اٹھاؤں, پھر بجاؤں. نہیں, اتنی بھی زحمت نہیں کرنی, میں نے اتنا بھی ٹائم ضائع نہیں کرنا. بالکل وہ ہاتھ میں ریڈی پوزیشن میں بیٹھے ہوئے کہ بس حکم آئے تو میں بجا دوں.
کہ میں ایک مہلت کی بھی تاخیر نہ کروں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے میں. یہ تو فرشتوں کا عالم ہے, یہ تو فرشتوں کا عالم ہے. مجھے بتائیں ہمارا حال کیا ہونا چاہیے, جو ہم اپنے آپ کو اشرف المخلوقات کہتے ہیں. ہمارا کیا عالم ہونا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم آئے تو ہم کس طرح سے اس کو پورا کریں. یہ جو اللہ کی مخلوق ہے یہ تو بھاگ دوڑ کر رہے ہیں, یہ تو آپس میں والسابقات سبقہ, یہ تو سبقت لے جانا چاہ رہے ہیں کہ پہلے اللہ کا کام, اللہ تعالیٰ کے احکامات کو کون پورا کرے گا. سو اس لیے ہمارے لیے یہاں پہ بہت بڑی ایک سمجھ لیں کہ ایک لیسن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اتنے جلیل و قدر فرشتے جو ہیں اللہ تعالیٰ کی کس طرح اطاعت کر رہے ہیں. آگے فرمایا یوم ترجف الراجفہ, جس دن ہل جائے گی ہلنے والی. یوم ترجف الراجفہ, ترجفو یعنی جس دن ہل جائے گی, راجفہ سے یہاں مراد ہے وہ ہلنے والی. ہلنے والی سے کا اشارہ جو ہے اس کا زمین کی طرف ہے. یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا کہ ترجفو الارض والجبال, کہ زمین و آسمان پہاڑ جو ہے نا ہل جائیں گے, نہیں. یہاں پہ زمین کو کہا گیا کہ اس کا مقصد ہی ہلنا تھا, یعنی زمین کو پیدا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک دن زمین نے ہل جانا ہے اور قیامت کے دن آ جانا ہے. تو جس دن زمین ہل جائے گی اس دن کیا ہوگا, سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا, اس دن قیامت کا دن ہوگا. یوم ترجف الراجفہ, اور یہ کب ہوگا, جب سور پھونکا جائے گا. جب پہلی دفعہ سور پھونکا جائے گا تو پوری زمین لرز جائے گی, اور جو لوگ زمین کے اوپر موجود ہیں وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے. اور پھر تتبعها الرادفہ, اس کے بعد اس کی اتباع کرے گی الرادفہ, پیچھے آنے والی. یعنی جو پہلی بلوئنگ ہے آف دا ہارن, اس کے پیچھے دوسری بلوئنگ آف دا ہارن ہے, اور ان کے بیچ میں فاصلہ کتنا ہے؟ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ ان کا 40 کا فاصلہ ہے. اب 40 میں جو حدیث کے راوی ہیں وہ ان کو یاد نہیں رہا کہ 40 دن ہیں, 40 سال ہیں, 40 مہینے ہیں, یہ نہیں پتا, لیکن 40 کا فاصلہ ہوگا پہلی بلوئنگ میں اور دوسری میں, کہ جب پہلی دفعہ سور پھونک دیا جائے گا اس کے فوراً بعد پیچھے پیچھے دوسری بلوئنگ بھی آ رہی ہے, جس سے کیا ہوگا, سب جاگ کے میدان حشر میں آ جائیں گے. سو اللہ تعالیٰ یہ قیامت کے کچھ مناظر ہمارے سامنے ذکر کر رہے ہیں, اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ یہ جو مشرکین تھے, یہ ہم نے سورہ نبا میں بھی کل پڑھا تھا کہ یہ آخرت کے منکر تھے, یعنی آخرت کے بارے میں ان کے عقیدے بہت سا خراب تھے. اب یہاں پہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اصل میں انسانوں کے ساتھ ہوگا کیا. آگے فرمایا قلوب یومئذ واجفہ, اس دن کچھ دل جو ہیں وہ لرز جائیں گے, سہم جائیں گے. قلوب یومئذ واجفہ, اب کچھ دل یعنی یہ سارے دل نہیں, یعنی کہ مطلب یہ ہوا کہ کچھ اللہ کے نیک بندے ہوں گے جن کے دل نہیں اس دن لرزیں گے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہوں گے, لیکن کچھ دل جو ہیں جو اللہ کے نافرمان تھے, ظلم کرنے والے, یہ اس دن لرزیں گے. اچھا, یہ جو واجفہ ہے نا, یہ ایک خاص قسم کا خوف ہے جو انسان کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے. جب ہم کہتے ہیں نا کہ انسان کا دل دھڑکتے ہوئے اس کے حلق میں آ گئے, اس کو ہم واجفہ کہتے ہیں. ویسے خوف کے لیے اور بھی بڑے الفاظ ہیں قرآن مجید میں جو استعمال کیے گئے, جیسے کہ خوف بذات خود ایک لفظ ہے جو قرآن مجید میں آیا. شیطان نے کہا انی اخاف اللہ رب العالمین, یعنی ایک ایسا ڈر جو کہ انسان کو یعنی ایک بالکل جسے کہتے ہیں نا کہ چونکا کے رکھ دیتا ہے, یہ خوف ہے. تو شیطان نے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہوں, کیونکہ تقوی بھی ایک قسم کا خوف ہے. تقوی ایسا خوف ہوتا ہے جو آپ کو بدلنے پہ مجبور کرتا ہے, لیکن خوف صرف خوف ہوتا ہے. مثلا اگر ہمیں پتہ چلے کہ جی ہمارے یہاں اسٹوڈیو کے باہر جو ہے کوئی شیر پھر رہا ہے, تو خوف تو دل میں آئے گا, لیکن تقوی کب ہوگا؟ اگر خدا نہ خواستہ وہ شیر کمرے کے اندر آ جائے, پھر ہم اپنی پوزیشن کو بدل دیں گے, میں سیٹ سے اٹھ جاؤں گا, کہیں ادھر ادھر چلا جاؤں گا. تو دا پوائنٹ از کہ ایسا خوف جو آپ کو بدلنے پہ مجبور کرتا ہے نا, گناہ چھوڑنے پہ مجبور جو نہ کر دیتا ہے, اپنی حالت کو بدلنے پہ مجبور کرتا ہے, اس کو ہم تقویٰ کہتے ہیں, جو کہ رمضان کے مہینے کا اصل مقصد بھی یہی ہے. اور صرف خوف برائے خوف وہ خوف ہے. اس کے بعد رہبہ کہتے ہیں ایسا خوف جہاں پہ آپ کو ہم کہتے ہیں کہ ڈس اپوائنٹمنٹ کا خوف ہو, کہ خوف کے بعد افسوس ہوتا ہے, یعنی کہ میں اپنے ماں باپ کو ڈس اپوائنٹ نہیں کرنا چاہتا. اشفقہ کہتے ہیں ایسا خوف کہ کوئی بری چیز ہو جائے گی ان کے ساتھ جو آپ کے محبوب ہیں, یہ بھی قسم کا خوف ہے. پھر خشیہ یا خشوع, یہ بھی ایک خوف ہے جو آپ کے چہرے پہ آپ کے جسم پہ نظر آ رہا ہوتا ہے. نماز میں ہمیں خشوع ہونا چاہیے. پھر تقویٰ کی میں نے بات کر دی. را, ایسا خوف ہوتا ہے را, یعنی وہ جو جلدی سے آتا ہے جلدی سے چلا جاتا ہے. یعنی جس طرح کوئی اگر بچہ دروازے کے پیچھے چھپا ہوا ہے اور آپ اندر آئے اور اس نے آپ کو ڈرایا بہو کر کے ایک دم سے, تو یہ ایسا خوف ہے جو ایک دم سے آیا ایک دم سے چلا گیا. یہ سارے مختلف قسمیں ہیں. تو یہ جو قلوب یومئذ واجفہ, یہ کون سا خوف ہے؟ یہ ایسا خوف ہے کہ جب انسان کا دل اس کے حلق میں آ جاتا ہے. جب آپ کو پتہ چلے کہ بھئی آج آپ کا رزلٹ آنا ہے, اگر آپ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں یا کالج میں اسکول میں پڑھتے ہیں, اور آپ کو پتہ چلے کہ آج آپ کا رزلٹ آنا ہے, اور رزلٹ یا تو آپ کو آن لائن ریسیو ہو رہا ہے جب آپ نیٹ پہ جا رہے ہیں دیکھنے کے لیے رزلٹ, یا اگر آپ اسکول گئے ہیں کالج گئے ہیں لینے کے لیے فزیکلی بائی ہینڈ, تو جب آپ اس ایڈمن آفس جا رہے ہوتے ہیں اور آپ رزلٹ کا لفافہ کھول رہے ہوتے ہیں, یا کسی
نوٹس بورڈ پہ رزلٹ کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، تب کیا ہوتا ہے؟ قلوب یومئذ واجفہ، آپ کا دل دھڑک کے نا آپ کے حلق میں آتا ہے کہ پتہ نہیں میرا کتنے نمبر آئے. یہ ایک بڑا خاص قسم کا خوف ہوتا ہے کہ میرا حساب ہونے والا ہے اور پتہ نہیں اس کے بعد کیا ہوگا. تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس دن لوگوں کے جو دل ہیں وہ اس طرح دھڑک رہے ہوں گے، ابصارھا خاشعہ، اور ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی. تو اندر خوف ہے اور چہرے پہ خشوع ہے. یعنی یہ خوف کی جو دونوں کیفیات ہیں، اندر کی اور باہر کی، دونوں کا ذکر ہو گیا ان چیزوں میں کہ اس دن اندر لوگوں کے کیا ہوگا، لوگوں کے دل جو ہے وہ دھڑک رہے ہوں گے اور پھر ان کے چہروں پہ یہ خشیت نظر آ رہی ہوگی. حالانکہ یہ خشیت ان کی پہلے نہیں تھی، یہ جو آج ان کی آنکھوں میں نظر آ رہا ہے، یہ جب زمین پہ تھے تو یہ بڑے آرام سے دندناتے پھرتے تھے، لیکن آج ان کے دل میں یہ کیفیت طاری ہو گئی. آگے فرمایا یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، یہ مشرکین جو ہے یہ کہا کرتے تھے دنیا میں کہ کیا ہم واپس اپنی پرانی حالت میں لوٹائے جائیں گے. یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، ہم اسی اپنی پرانی ابتدا میں واپس چلے جائیں گے، جس طرح ہم دنیا میں پیدا ہوئے تھے کیا ویسے ہو جائیں گے. یعنی یہ جو آپ ہمیں بتا رہے ہیں آخرت کے سارے تذکرے، کیا ہم لوگ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھا لیے جائیں گے؟ کیا ایسا ہوگا؟ اذا كنا عظاما نخرا، جب ہماری ہڈیاں جو ہے وہ جل کے بوسیدہ ہو چکی ہوں گی، یعنی جب ہماری ہڈیاں بھی فارغ ہو جائیں گی تب ہم اٹھائے جائیں گے. یعنی یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ہم لوگ بالکل ہماری ہڈیاں کھوکھلی ہو جائیں پھر ہم اٹھائے. یعنی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی مرنے کے فوراً بعد اٹھا لی جاؤ گے تو چلو ہم مان لیتے شاید، حالانکہ یہ بھی جھوٹ تھا، انہوں نے کون سا ماننا تھا. لیکن کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ یہ کہتے تھے تو چلو ہم مان لیتے، لیکن جب ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی پھر ہم اٹھیں گے دوبارہ، پھر زندہ ہوں گے. قالوا تلك اذا كرة خاسرة، تو یہ تو جو ہے یہ بڑا خسارے کی بات ہوگی ہمارے لیے. ایسا خسارہ ہمارے پہ کیسے آ سکتا ہے؟ ہم دنیا میں، ہمارے پاس اتنا مال ہے، اتنا ہمارے پاس سوشل سٹیٹس ہے، ہم تو اتنے بڑے فن خاں بنے پھرتے ہیں، ہمارے پہ کیسے یعنی خسارہ آ سکتا ہے؟ یعنی یہ لوگ جو ہے یہ چیلنج کرتے تھے. اور میں نے دیکھا یہ آج ایسی مینٹیلٹی ہے، کئی ایسے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آج ان کو کچھ عطا فرمایا ہے تو اللہ تعالیٰ ایز اف اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ان کو کوئی فیور ہو کرتا تھا کہ ہم میں کچھ تو دیکھا ہوگا نا کہ ہمیں عطا فرمایا، کچھ تو دیکھا ہوگا. تو یہ جو مشرکین ہیں یہ بھی یہ کہتے تھے کہ ہمیں اگر دنیا میں آج اتنا ہمیں مال ملا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قیامت میں ہمیں یہ تباہی اور بربادی مل جائے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ حالانکہ فرعون کو بھی تو بہت ملا نا، اس کا ذکر ابھی آ رہا ہے. فرعون کے پاس کتنا مال تھا، حامان اور قارون کے پاس کتنا مال تھا، تباہ و برباد ہو گئے. تو کسی کے پاس مال ہونا اس چیز کی گارنٹی نہیں ہے کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ محبت کر سکتا ہے کسی مال والے سے بھی اور کسی بیچارے غریب میں محبت کر سکتا ہے. بات یہ کہ وہ تقوی میں کون آگے ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک بہتر وہی ہے جو تقوی میں زیادہ ہے. ٹھیک ہے، تو کسی کو اللہ تعالیٰ دے کے آزماتا ہے، کسی سے لے کے آزماتا ہے، آزماتا ہر بندے کو ہے. تو یہ لوگ جو تھے یہ کہتے تھے کہ ہم تو جو ہے اگر ہمارے پہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی ساری بات کو چپ کرانے کے لیے نا، اللہ تعالیٰ آیت نمبر 13 میں ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، بس ایک چیخ کی دیر ہے بس. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، صرف ایک چیخ کی آواز آئے گی اور سب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، سب سمجھ آ جائے گی ان کو. ایک دفعہ سور پھونکا جائے گا ان کو سب پتہ چل جائے گا کہ کون خسارے میں ہے اور کون کامیابی میں ہے. ایک چیخ کی مار ہے یہ جو ان کے کنٹرول میں نہیں ہے. زجرۃ واحدہ فاذا هم بالساہرہ، اور پھر یہ یعنی دوبارہ سے دیکھیں گے کہ یہ اس جگہ پہ آ گئے ہیں، یعنی اس جگہ پہ جو کہ ایک میدان ہے، ساحر یعنی اوپن میدان میں آ گئے جہاں پہ انسان جو ہے نا اس کی نیندیں اڑ جاتی ہیں. عربوں کے ہاں یہ عام تھا صحراؤں کے اندر جہاں پہ بالکل چٹیل میدان ہے نا، وہاں پہ راتوں کو نیند اڑ جاتی تھی کیونکہ کوئی پروٹیکشن شیلٹر نہیں تھا. کوئی بھی جانور، جنگلی جانور، کوئی بھی درندہ وغیرہ آ کے، ایون ہائی وے رابرز آ کے آپ کو وہاں پہ لوٹ سکتے ہیں کیونکہ آپ بالکل ڈیفینس لیس ہیں. بالکل اوپن پلین میں نا آپ کے پاس کوئی شیلٹر نہیں ہے. تو یہ جس طرح ادھر یعنی عرب بڑی اچھی طرح سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے صحراؤں میں ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے. جب ہم نکلتے ہیں کبھی سفر پہ جاتے ہیں اور رات کو کہیں پہ پڑاؤ ڈالنا پڑ جاتا ہے تو رات کو کتنی بے چینی سے ہماری نیند، ہمیں نیند ہی نہیں آتی پوری رات. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، پھر یہ اسی طرح جب جائیں گے تو ان کی نیندیں بھی وہاں اڑ جائیں گی. جب یہ میدان حشر میں آئیں گے ان کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوگی سوائے اس کے کہ آج مجھے کوئی بچا لے. تو یہ کچھ بیسک چیزیں ہیں جو ان کے عقائد کے مسائل تھے جو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ذکر کرتے ہیں. آگے آیت نمبر 15 میں ارشاد فرمایا هل اتاک حدیث موسیٰ، اب پیراگراف چینج ہو رہا ہے، بات ڈفرنٹ ہو رہی ہے. هل اتاک حدیث موسیٰ، کہ آپ تک موسیٰ علیہ السلام کی خبر پہنچی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے. اب اصل میں بات یہ کہ اس دوران، یہ میں نے بتایا کہ چوتھے پانچویں سال نبوت کی بات ہوئی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تو ان کو کنسول بھی کر رہے ہیں، کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی بندہ اگر کسی پریشانی سے گزر رہا ہو نا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کافی پریشان تھے اس معاملے میں کہ یہ جو میرے لوگ ہیں یہ کیوں نہیں ایمان لاتے،
اور بجائے ایمان لانے کے میرے مخالف کیوں ہو گئے. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، شاید آپ کا دل چاہتا ہوگا اپنے آپ کو ہلاک کر دیں اس غم میں کہ یہ ایمان کیوں نہیں لے کے آتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو ایک اور نبی اور رسول کا واقعہ بتا رہے ہیں جو ان کے واقعے سے ملتا جلتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں یہ بڑی اچھی کاؤنسلنگ ٹیکنیک ہوتی ہے. آپ کسی بندے کو کوئی پرابلم ہو نا، آپ اس کو کوئی ایسا واقعہ بتائیں جو اس کے واقعے سے بھی بڑا ہے، جہاں پہ وہ ایک ڈیفیکلٹی سے گزرا اس کے ملتی جلتی ڈیفیکلٹی سے، اور وہ اوور کم کر گیا، تو اگلے بندے کو پھر تھوڑی سی نا امید، ہوپ فل ہو جاتا ہے وہ کہ میں بھی نکل سکتا ہوں، اگر فلاں ہو سکتا ہے تو میں بھی ہو سکتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حل اتاک حدیث موسیٰ، کہ آپ تک موسیٰ علیہ السلام کی خبر پہنچی، اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، جب اس کے رب نے اس کو مقدس وادی طویٰ کی جو ہے وہاں پہ بلایا. تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو بلایا تھا، تو اے نبی آپ کو بھی تو غار حرا میں بلایا تھا نا. یعنی دیکھیں سملیرٹی کتنی زیادہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کو بھی بلایا گیا، ایک سیکرٹ ویلی میں بلایا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غار حرا میں بلایا گیا جہاں پہ پہلی وحی آئی. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہم کلام ہوئے، ان کو بتایا. سو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا یعنی کرم ہوتا ہے اپنے بندوں پہ، کہ جو اس طرح سے اپنے بندوں کو پکارتا ہے اور اپنے بندوں کو بلاتا ہے اپنی طرف، اور پھر ان تک صحیح بات پہنچاتا ہے. اور پھر کیا کہا موسیٰ علیہ السلام کو؟ اب یہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ بتایا جا رہا ہے. اذهب الى فرعون انه طغى، موسیٰ علیہ السلام کو بلایا گیا اور کہا گیا کہ جاؤ فرعون کے پاس، کیونکہ اس نے طغیانی کر دی ہے، اس نے سرکشی کی ہے، اس نے لمٹس کو کراس کیا ہے. انه طغى. اچھا، موسیٰ علیہ السلام کو بہت بڑا مشن دیا گیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو ایک ہکلانے کا پرابلم بھی تھا، اسٹیمرنگ پرابلم تھا. موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ ہی واز وانٹڈ فار مرڈر، ان سے ایک بندہ غلطی سے قتل ہو گیا تھا، اس کے لیے بھی جو نا فرعون غصے تھا. اب فرعون جو تھا وہ مطلب ایک طرف فرعون ہے یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مشرکین مکہ ہیں، قریش ہیں، اور فرعون جو تھا نا وہ سارا یعنی پاور اس کے ہاتھ میں تھی. قریش کے پاس پھر پاور تھی لیکن اتنی زیادہ نہیں تھی جتنی فرعون کے پاس تھی. فرعون تو جس کو چاہتا اس کو مار دو، یعنی اپنے قوم کے بچے مروائے اس نے، بنی اسرائیل کے بچے مروانا شروع کر دیا اس نے، ساروں کو مار دو. یعنی ہر سال ایک سال بچے مرواتا، ایک سال رکھتا، ایک سال مرواتا، یعنی جو اس کا بس چلتا وہ چلا دیتا. تو کہا جا رہا ہے کہ فرعون کے پاس جاؤ. اب فرعون کے ویسے تو بہت سارے گناہ ہیں، لیکن ایک لفظ میں اس کو سمرائز کیا گیا، انہ طغى. فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا ہوا تھا، فرعون اللہ کا باغی تھا، اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا، یہ سارے اس کے گناہ تھے. لیکن ان سارے گناہوں کو اگر ایک لفظ میں سم اپ کیا جائے تو وہ ہے طغى. وہ اللہ کی لمٹس کو کراس کر رہا ہے، وہ طغیانی کر رہا ہے. فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، اور اسے کہو کہ کیا تمہارے اندر کوئی تھوڑی سی چیز ایسی باقی ہے کہ تم اپنے آپ کو پیوریفائی کر سکو، اپنا تزکیہ کر سکو، ٹھیک ہو سکو، اپنے دل کی اصلاح کر سکو. کیا تمہارے اندر کچھ خیر ابھی باقی ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں کتنے کلیئر اور واضح الفاظ بتائے جا رہے ہیں کہ فرعون کے پاس جاؤ کیونکہ اس نے طغیانی کی، اور اسے کہو، پوچھو اس سے کہ تمہارے اندر کچھ ابھی کیا کوئی خیر باقی ہے کہ تم اپنے آپ کو پیوریفائی کر سکو. اور آگے فرمایا وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، تاکہ میں تمہیں تمہارے رب کی طرف گائیڈ کر سکوں، ہدایت دے سکوں، تاکہ تم اس کی خشیت تمہارے دل میں پیدا ہو جائے. یعنی موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں تمہارے رب کی طرف کا راستہ دکھا دوں گا. یہ نہیں کہ میں تمہیں اینڈ تک چھوڑ کے آؤں گا جنت میں، یہ صرف اللہ ہی کرتا ہے. لیکن مخلوق کا کام کیا ہے کہ وہ لوگوں تک خیر کی بات پہنچائے، صحیح اور غلط کا فرق بیان کرے اور ان کو راستہ دکھا دے کہ یہ راستہ ہے. باقی چلنا اس بندے نے خود ہوتا ہے. ہر بندہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاهْدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے تمہیں دو راستے دکھا دیے. ایک اور جگہ فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، چاہے تم فجور کا راستہ لو گناہوں کا یا تقویٰ کا، تمہاری مرضی ہے. تو یاد رکھیں مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، ہمارے پاس ہر وقت چوائس ہوتی ہے. دیکھیں میں بھی اگر آپ کو ایک قرآن تفسیر کرا رہا ہوں نا، میرا کام اتنا ہی ہے کہ میں آپ کو بتا دوں سیدھا راستہ کیا ہے، کرنا آپ نے خود ہے. میں ہر کسی کا ہاتھ پکڑ کے اس کو اینڈ تک لے کے نہیں جا سکتا، میں اپنے آپ کو نہیں لے کے جا سکتا. میں نے خود کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے مرتے دم تک کہ میں سیدھے راستے پر رہوں. تو ہر بندہ اپنے لیے خود رسپانسبل ہے. تو یہ اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ وَأَهْدِيَكَ، میں تمہیں ہدایت دیتا ہوں تمہارے رب کی طرف، فَتَخْشَىٰ، کہ شاید تمہارے اندر اللہ تعالیٰ کی خشیت آ جائے. تم اپنے آپ کو جو بہت بڑی چیز سمجھتے ہو، تم اپنے سے بڑا اللہ کو سمجھو، اور تمہارے اندر کا یہ جو تکبر اور غرور ہے نا، یہ ختم ہو جائے. اور دیکھیے یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ یہاں پہ کہا اِلَىٰ رَبِّكَ، تمہارا رب. حالانکہ فرعون جو تھا نا وہ اپنے آپ کو رب سمجھتا تھا. تو فرعون کو کہا جا رہا ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام نا اپنے ورڈز کو منس نہیں کر رہے، پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں کہ تم شاید کسی اور کو رب نہیں سمجھتے، تم اپنے آپ کو سمجھتے ہو.
نہیں، تیرے اوپر بھی ایک رب ہے، تجھے بھی کسی نے پیدا کیا ہے، تجھے بھی کوئی کھلاتا پلاتا ہے، تجھے بھی موت آئے گی، ٹھیک ہے، تو سیلف سفیشینٹ نہیں ہے، یہ اس کو بتایا جا رہا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان اللہ کے بارے میں سیکھتا ہے نا تو اس کے اندر خشیت آنی چاہیے. یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ. یعنی جب میں تجھے تیرے رب کے بارے میں بتاؤں گا تو تجھے ہدایت ملنی چاہیے، تیرے دل میں خشیت آنی چاہیے. تو the knowledge of Allah subhanahu wa ta'ala should lead to humbleness and khushu. ابو جہل کا مسئلہ کیا تھا؟ یعنی اب آ جائیں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف پہ. ابو جہل کے پاس نالج تھا لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی خشیت میں نہیں آیا. فرعون کا بھی معاملہ یہی ہوا تھا، نالج تو پہنچ گیا لیکن اس نالج سے اس کو فائدہ نہیں ہوا کہ اس کے دل میں خشوع پیدا نہیں ہوا. تو اصل میں جو انٹیلیجنس کا معیار ہے نا وہ یہ ہے کہ انسان اپنے علم کے ساتھ اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائے اور اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اس کے دل پہ پیدا ہو جائے. آیت نمبر 20 میں ارشاد فرمایا فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى. پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بڑی نشانی دکھائی. نشانیاں تو بہت ساری دکھائی تھیں. ایک وہ تھا وہ جو ید بیضا، یعنی ان کا جو ہاتھ تھا وہ سفید چمکتا ہوا بالکل شائننگ لائٹ بن جاتا، اور پھر وہ جو سٹک تھی جو کہ سانپ بن جاتی، سرپنٹ یعنی اژدہا بن جاتا. اور اس کے علاوہ وہ جب آپ نے ایک بالکل سوکھے پتھر پہ ہاتھ مارا اور وہ اس میں سے 12 جو ہے نا وہ چشمے پھوٹ پڑے. تو یہ ساری نشانیاں تو تھی بہت ساری، لیکن جو سب سے بڑی ہے وہ کیا ہے کہ وہ جو انہوں نے یوز کی جب میجیشین کے ساتھ کمپٹیشن ہوا ان کا، تو انہوں نے کیا کیا، وہ اپنی چھڑی استعمال کی اور اس کو جب پھینکا تو وہ سانپ بن گیا اور اس نے سارے باقیوں کی جو ہے نا جو وہ رسیاں وغیرہ تھیں ان کو کھا لیا. تو یہ بہت بڑا یعنی ان کا چیلنج تھا، سمجھ لیں کہ ان کے بیچ میں، اور اس نے فرعون نے ایک بیٹل کروائی بیچ میں، میجک کی بیٹل کروائی. لیکن میجیشین بھی سمجھ گیا کہ یہ میجک نہیں ہے، جو کچھ موسیٰ علیہ السلام نے کیا یہ میجک نہیں ہے، یہ کوئی معجزہ ہے اور یہ معجزہ اس طرح آ نہیں سکتا. تو یہ وہ تھا کہ جو فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى. پھر موسیٰ علیہ السلام نے جب بڑی نشانی دکھا دی تو فرعون کا رویہ کیا ہوا؟ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ. اس نے جھٹلا دیا اور نافرمانی کی. اس نے جھٹلا دیا مطلب منہ پہ مکر گیا، حالانکہ اس نے خود کہا تھا کہ میں چیلنج یوں کرانا چاہتا ہوں. فرعون کا خود اپنا آئیڈیا تھا کہ میں اس کو چیلنج یوں کروانا چاہتا ہوں، تمہارا کمپٹیشن کرانا ہے اپنے میجیشن کے ساتھ. لیکن جب سچ جو ہے نا واضح ہو گیا اور جادوگروں نے بھی اسلام قبول کر لیا، تو بجائے کہ فرعون مان لیتا اپنی غلطی کو اور پہچان لیتا کہ یہ واقعی میں اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اس نے کیا کیا؟ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ. اس نے جھٹلا دیا، ڈینائی کر دیا اور پھر اس کے بعد نافرمانیاں شروع کر دی. آگے فرمایا ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ. اور پھر اس نے منہ پھیر لیا اور سائی کی. اس کا ایک مطلب تو یہ کہ جس طرح آپ امیجن کریں کہ فرعون اپنے نا پینٹ ہاؤس اپارٹمنٹ میں، جسٹ امیجن فار سیکنڈ، فرعون اپنے پینٹ ہاؤس میں اپنے جو ٹاپ فلور پہ، اور وہاں پہ وہ کیا کر رہا ہے؟ منہ پھیر رہا ہے اور سائی کر رہا ہے. سائی کس طرح ہوتی ہے؟ صفا مروہ میں ہوتی ہے نا، آگے پیچھے موو ہوتا ہے، تو سائی کر رہا ہے. اب یہ جو نشانی ہے کہ ایک بندہ اپنے کمرے میں آگے پیچھے ہو رہا ہے، یہ ایک کانفیڈنس کی نشانی ہے یا ایسے شخص کی جو بہت پریشان ہے؟ یقیناً فرعون اس وقت پریشان تھا، آگے پیچھے ہو رہا ہے. اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اس نے پھر سائی کر دی نافرمانیاں کرنے میں. اس نے پھر یعنی حالانکہ اس تک حق بات پہنچ گئی تھی، سچ بات پہنچ گئی تھی، لیکن اب اس نے دوسری طرف جو ہے نا اس کو جھٹلانے کے اندر محنت شروع کر دی. تو بہرحال دونوں مطلب ٹھیک ہے اس کے انشاءاللہ، کہ فرعون جو ہے وہ اب پریشان ہو گیا اور بجائے کہ وہ دعوت قبول کر لیتا اور مان لیتا، اس کا تکبر جو ہے اس پہ حاوی ہو گیا اور اس نے کہا کہ میں قبول نہیں کروں گا. پھر اس نے کیا کیا؟ فحشر فنادا. پھر اس نے لوگوں کو آواز دی اور اکٹھا کیا. حشرہ بیسیکلی نا جانوروں کے لیے استعمال ہوتا ہے، انسانوں کے لیے جمع استعمال ہوتا ہے، جمع کرنا. حشرہ یعنی جانوروں کو، بھیڑ بکریوں کو خوش خوش کر کے نا آپ ساتھ کرتے ہو. تو فحشر فنادا کیوں کہا؟ کیونکہ فرعون ان لوگوں کو بھیڑ بکریاں سمجھتا تھا، وہ ان کو انسان تو سمجھتا ہی نہیں تھا، ورنہ اگر انسان سمجھتا تو ان کے بچوں کا اس طرح قتل کرتا. فحشر فنادا. اس نے سب کو جمع کیا، اکٹھا کیا اور پھر آواز لگائی. اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ قوم سے خطاب کر رہا ہے، اسٹیٹ آف دا نیشن ایڈریس. فرعون جو ہے نا اپنی قوم سے مخاطب ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، میرے عزیز ہم وطنوں، کہہ کے ان سے اب خطاب کرے گا. کیا کہتے ہیں؟ فحشر فنادا. آگے کیا کہا؟ فقال انا ربکم الاعلی. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. کیا کہتا ہے؟ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اچھا اب یہ جملہ ذرا غور کریں. فرعون جو ہے پہلے اپنے اپارٹمنٹ میں نا، اپنے لگژوریس پینٹ ہاؤس اپارٹمنٹ میں آگے پیچھے پریشانی کے عالم میں پھر رہا تھا. پھر اس کو خیال آیا، کیا کیا؟ فحشر فنادا. لوگوں کو بلایا، ساروں کو اکٹھا کرو، ساروں کو اکٹھا کرو، آج میں نے بات کرنی ہے. سارے اکٹھے ہو گئے، سارے لوگ آگے، بنی اسرائیل سامنے آ گئے. کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟
انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اچھا اب اس جملے کے اندر آپ کو کیا لگتا ہے یہ جملہ جو ہے انا ربکم الاعلی یہ کسی طاقتور بندے کا جملہ ہے یا کسی کمزور بندے کا جملہ ہے؟ شاید آپ کو ایسا لگے کہ یار یہ تو بڑے طاقتور انسان کا جملہ ہونا چاہیے کہ جو کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. دیکھیے یہ طاقتور نہیں، یہ ایک بہت ہی کمزور اور انفیریورٹی کمپلیکس کے شکار بندے کا جملہ ہے، کمپلیٹلی فرام اے سائیکولوجیکل پرسپیکٹو. یہ ایک ایسے شخص کا جملہ ہے جو بہت انسیکیور ہے. کیوں؟ کیونکہ آج سے پہلے فرعون کو یہ کہنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی تھی. لوگ جانتے تھے کہ فرعون ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے، ظلم کرتا ہے، یہی ہمارا بادشاہ ہے، یہی جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے مروا دیتا ہے. تو فرعون کا تو سب کو پتا تھا کہ یہ بادشاہ ساروں کا امپرر ہے اور بڑا ظالم آدمی، سب کو پتا تھا. لیکن آج کیا ہو گیا کہ فرعون کو یہ مجبوراً کہنا پڑ رہا ہے کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ فرعون کی جو لارڈشپ اس نے بنائی ہوئی تھی نا اپنی، وہ چیلنج ہو گئی اور لوگوں کو سمجھ آ گئی، کیونکہ لوگوں نے یہ سارا تماشا دیکھا تھا جو کہ جادوگروں کے بیچ میں ہوا تھا. ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام حق پہ ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کا رب بھی سچا ہے اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول ہیں. ان سب کو سمجھ میں آ گئی تھی اور ان کو پتہ چل گیا تھا کہ فرعون رب کوئی نہیں ہے، اصل میں رب اللہ ہے. یہ سمجھ میں آ گئی تھی ساروں کو، اس لیے فرعون کو مجبوراً یہ کہنا پڑ رہا ہے. دیکھیے جنگل کا شیر جو ہے نا، جس کو پتا ہوتا ہے میں جنگل کا شیر ہوں، اس کو اناؤنسمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. کبھی دیکھا آپ نے جنگل کا شیر جو ہے وہ بیٹھ کے رہا ہیلو ہیلو باقی سارے میری بات سنو، میں جنگل کا شیر ہوں، میری عزت کرو، میرا احترام کرو. کبھی شیر ایسا نہیں کہتا. شیر جہاں سے گزرتا ہے نا، سارے ہرنوں کو اور زیبراز کو اور باقی جانوروں کو پتا چل جاتا ہے شیر آ رہا ہے، سائڈ پہ ہو جاؤ سارے. سب کو پتا ہوتا ہے. شیر اپنے گلے میں نیم ٹیگ لگا کے نہیں گھوم رہا ہوتا کہ میں شیر ہوں. سب کو پتا ہوتا ہے کہ یہ شیر ہے اور اس کی رسپیکٹ ہونی چاہیے، اس سے ڈرو، بھاگو اس سے جہاں پہ یہ آئے. سب کو پتا ہوتا ہے. لیکن جب شیر اناؤنسمنٹ کرنا لگ پڑے کہ ایکسکیوز می جنگل کے جانوروں میری بات سنو، ہیلو بھائی میری طرف دیکھ لو، اللہ کے بندو میں شیر ہوں بھائی، مجھے عزت دو، مجھے رسپیکٹ کرو، مجھے فلاں، یہ اگر شیر شروع کر دینا تو پتہ چلتا ہے شیر کے پاس پاور کوئی نہیں ہے. شیر انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہے. بالکل یہ معاملہ فرعون کا ہوا ہے. فرعون بڑا پریشان ہو گیا کیونکہ اس کا سارا جو سسٹم ہے نا، اس کی امپائر کرمبل ہوتی بھی اس کو نظر آ رہی ہے کہ اب میری بادشاہی تو گئی، کیونکہ اب لوگوں نے کسی اور کو رب ماننا شروع کر دیا. لوگوں کا توکل اب کسی اور ذات پر ہو گیا. اس لیے اب وہ کہتا ہے، لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے اور کہتا ہے فقال انا ربکم الاعلی. اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 25 میں، فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والأولی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑ لیا ایک سزا کے ساتھ جو ہے نا الآخرۃ والأولی، اس کو آخر والی بھی اور پہلی والی بھی. یعنی اس کو، اس سے مراد علماء نے ایک تو یہ لیا کہ اس کو دنیا میں بھی عذاب ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا. اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی شدید ہے، اللہ شدید العقاب ہے، اپنی پنشمنٹ میں بڑا سخت ہے. اللہ تعالیٰ انسانوں کو مہلت دیتا ہے، ضرور دیتا ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى، اللہ تعالیٰ نے اس کو یعنی بعد میں اور پہلے دونوں میں اس کو پکڑ لیا. یعنی اس سے ایک مراد یہ کہ دنیا میں بھی عذاب ملے گا اس کو، جو کہ ہمیں پتہ ہے اس کو ملا. وہ پانی کے اندر آ کے تباہ و برباد ہو گیا، فرعون اس کے سارے لشکر تباہ ہو گئے. جب موسیٰ علیہ السلام نے یعنی دو حصے میں کر دیا نا اس کو پانی کو، تو اس میں سے جب موسیٰ علیہ السلام اور ان کا لشکر تو نکل گیا، لیکن یہ جب بیچ میں آیا تو سارا کا سارا پانی ان کے اوپر آ گیا، یہ ملیا میٹ ہو کے تباہ ہو کے ڈوب کے مر گئے سارے. تو یہ تو ان کی دنیا میں پنشمنٹ تھی. اور پھر آخرت میں کیا ہے، جو ان کو شدید عذاب ملے گا. تو یہ ہے ان کی غلطیوں کا انجام. اور پہلی غلطی جو بھی تھی فرعون کی، آخری غلطی یہ تھی کہ اس نے آخری یعنی اس کی معصیت کا، اس کے گناہوں کا جو پیک تھی یا چوٹی تھی وہ کیا تھی، اس نے کہا انا ربکم الاعلی. اب اس کے بعد تو کچھ رہتا ہی نہیں پیچھے باقی. جہاں اس نے منہ سے خود کہہ دیا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، نعوذ باللہ خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ بڑا غیرت والا ہے، اللہ نے اس کو برباد کر کے رکھ دیا اور اس کی مثال بنا دی پوری دنیا کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، کہ جو اللہ تعالیٰ کے سامنے اس قسم کا سرکش بیہیویئر کرتا ہے اس کے ساتھ پر کیا ہوتا ہے. تو انسان کو نا ہمیشہ ہمبل رہنا چاہیے. مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، ہمیشہ اللہ کے سامنے نا ہمبل رہنا چاہیے. اللہ جتنا آپ کو دے نا، جتنا آپ کو اللہ عطا فرمائے، اتنا بندہ جھک جائے، اتنا شکر گزار ہو جائے، یہی اللہ کو پسند ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی ذالک لعبرۃ لمن یخشی، یقیناً یہ ایک عبرت ہے اس کے لیے جو کہ اللہ کی خشیت رکھتا ہے. اور عبرت یقین کریں ایک ایسا لیسن ہوتا ہے، یعنی کہتے ہیں نا کہ اس میں بڑی عبرت ہے. عبرت ایسا لیسن ہوتا ہے جو آپ کے آنکھوں سے آنسو نکلوا دے. یعنی عبور العین کہتے ہیں کہ آنکھوں کی سطح کو عبور کر لینا.
آنسو نکلنے کو نا عبور العین بھی کہتے ہیں نا. تو عبرت جو ہے نا عبور سے ہے, یعنی کہ ایسا لیسن ہے اس کہانی میں کہ جو اللہ کا خوف رکھتا ہوگا نا اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے. ان فی ذالک لعبرۃ لمن یخشی, اگر تم موسیٰ اور فرعون کی یہ بات سمجھ جاؤ, یہ کہانی سمجھ جاؤ, تو یقیناً تمہاری آنکھوں سے آنسو نکل آئیں کہ کیا یہ معاملہ ہے, اللہ تعالیٰ کیسے اپنے بندوں کی حفاظت بھی کرتا ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی اپنے نیک بندوں کو کیسے اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھتا ہے, اور جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے والے ہیں کس طرح اللہ تعالیٰ کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے, کیسے اللہ تعالیٰ کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے. یہ بہت بڑا لیسن ہے ہمارے لیے اس چیز میں. اب آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں آیت نمبر 27 میں, اب یہ پیراگراف چینج ہو رہا ہے, اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا, کیا تمہیں بنانا زیادہ مشکل تھا یا اس آسمان کو جو تمہارے اوپر ہے. یعنی یہ اب یہاں پہ مخاطب خاص طور پر مشرکین مکہ کو کیا جا رہا ہے کہ بھئی تو یہ بتا کہ تم لوگوں نے فرعون کا معاملہ دیکھا, اس کے ساتھ کیا ہوا, اب یہ بتاؤ کہ تم کیوں پھنے خواہ بنے پھرتے ہو, تمہیں بنانا زیادہ مشکل تھا یہ آسمان کو, یعنی یہ جو گیلیکسیز اور پلانٹس بنے ہوئے ہیں یہ زیادہ کمپلیکیٹڈ چیز ہے یا تم. یقیناً اگر اللہ تعالیٰ یہ سب زمین و آسمان بنا سکتے تو تمہیں بنانا کیا مشکل ہے, تمہیں ایک دفعہ پیدا کیا تو دوبارہ پیدا کرنے میں کیا مشکل ہے. یعنی مشکل تو وہ چیز ہوتی ہے نا جب بندہ پہلی دفعہ بنا رہا ہوتا ہے تب انسان کو کوئی کام مشکل لگتا ہے, جب سیکنڈ ٹائم بنا رہا تو وہ تو پہلے آلریڈی کر چکا, آلریڈی ایکسپیرینس ہوتا ہے. تو تمہیں بنانا زیادہ مشکل ہے یا آسمانوں کو, یہ جو تمہارے اوپر نظر آ رہا ہے تمہیں سب کچھ, تو جو اللہ تجھے پہلی دفعہ پیدا کر سکتا تھا وہ ابھی بھی کر سکتا ہے. رفع سمکہا فسواہا, جس نے اس کو اٹھا دیا اور پھر اس کو پرفیکٹ کر دیا, برابر کر دیا پھر اس کو. یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمان کو تمہارے اوپر اٹھا دیا, رفع اٹھا لینا کسی چیز کو, اور اس کے بعد وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا, اور پھر اللہ تعالیٰ نے رات جو ہے وہ بنا دی جو کہ اندھیرے میں لپیٹ لیتی ہے, اور پھر اسی اندھیرے میں سے روشنی نکلتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ اب اپنی کچھ نشانیاں گنوا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو اتنی بڑی بڑی چیزوں پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ تو دن کو رات بنا دیتا ہے, رات کو دن بنا دیتا ہے. آسمان تمہارے اوپر اٹھا دیا اللہ تعالیٰ نے, پوری کائنات بنا ڈالی, تو تجھے دوبارہ پیدا کرنے میں کون سی مشکل ہے. وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا, اور پھر زمین کو بچھا دیا, زمین کی یعنی زمین کو پھیلا دیا, بچھا دیا. یہ سب کام اللہ تعالیٰ نے کر ڈالے. اخرج منہا ماءہا ومرعاہا, اور پھر اس کے اندر سے نکالا, اخرجا اس میں سے باہر نکلا کیا, منہا یعنی اس میں سے پانی بھی نکلا, اور اس میں سے آپ کی جو غلہ ہے اور اناج ہے یہ چیزیں بھی نکلی. تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو بھی بچھا دیا, اس میں سے کیا کیا چیزیں تمہیں جو نا فراہم کی. والجبال ارساہا, اور پھر اس میں پہاڑوں کو لگا دیا. اس میں کتنی زیادہ بینیفٹس ہیں, جس طرح میں نے کل آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ یہ جو آیات آتی ہے نا جہاں پہ اللہ تعالیٰ کچھ اپنے نیچرل فینومینا کی بات کرتا ہے, یہ اس لیے ہوتی ہے کہ یہ ایک آیت جو ہے نا یہ ایک فیلڈ آف سٹڈی ہے, یا وہ جیولوجی ہے یا جیوگرافی ہے یا وہ سائنس کا کوئی سبجیکٹ ہوگا, کیمسٹری ہوگی یا بایولوجی ہوگی یا فزکس ہوگی یا کچھ اور ہوگا. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ڈفرنٹ علوم کا ذکر بھی کر رہے ہیں یہاں پہ کہ میں نے کون سے ایریاز میں تم لوگوں کو چیزیں دی ہوئی ہیں, فری میں ملی ہوئی ہیں, غور نہیں کرتے ہو. والجبال ارساہا متاعا لکم ولانعامکم, یہ سب کیا ہے تمہارے لیے اور تمہارے جو مویشی ہیں ان کے لیے بس ایک متاع ہے, ایک سامان ہے, استعمال کرو ان کو. یہ سارا کچھ مسخر کر دیا تمہارے لیے, کھاؤ پیو زمین میں گھومو پھرو, سب تمہارے لیے پیدا کیا. اور پھر تمہاری سرکشی, تمہاری نافرمانیوں کا عالم یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کو پہچاننے سے انکار کرتے ہو. اللہ تعالیٰ کا نبی اور رسول تمہارے پاس اللہ کی بات لے کے آتا, تم اس کو جھٹلا دیتے ہو. تمہیں ہوگا کیا, یہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا مشرکین کو, اور آج ہم پر بھی یہ چیز اپلائی ہوتی ہے. جو لوگ بھی آج اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں یہی آیات ان پہ بھی اپلائی ہوتی ہیں کہ آخر کیوں ہم اللہ کی بات نہیں مانتے, کیوں ہم اپنے نفس کے پجاری بن چکے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں متاعا لکم ولانعامکم. اچھا آگے فرمایا آیت نمبر 34 سے آگے, فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى, اور جب آ جائے گی طامۃ الکبریٰ, گریٹ کیٹاسٹرفی, یعنی قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے کہ جب طامۃ الکبریٰ جو ہے نا, جب الطامہ سے مراد یہ کہ جو کمپلیٹلی آپ کو لپیٹ لگی. کبریٰ بہت بڑی چیز, اکبر کا مؤنث کبریٰ, جب لپیٹنے والی یعنی قیامت کا دن جب آئے گا طامۃ الکبریٰ, یہ ہر تمہارے پورے طور پہ تمہیں لپیٹ لگی ہے. جب قیامت آئے گی نا تو زندگی میں کوئی ٹینشن نہیں ہوگی, اس کے بعد کسی اور چیز کی ٹینشن نہیں. ابھی آج ہمیں بڑی ٹینشن ہے, افطاری میں کیا کھانا ہے, صبح کیا کرنا ہے, یہ کام پڑا ہے, یہ کام پینڈنگ ہے, یہ کام ایسے ہے, اسائنمنٹ ڈیو ہے, ایگزام سر پہ آنے والے ہیں, فلاں کام کرنا, یہ ساری ٹینشن ہے آج. جب قیامت آ جائے گی نا تو کوئی اس میں سے غم نہیں رہے گا, صرف غم کیا ہوگا, میرا حساب ہونے لگا.
دیٹس اٹ، میرا حساب ہونے لگا. اب میں کہاں جاؤں گا، ٹائم اپ، پیپر چھن گیا، اب میرا حساب ہوگا. آج آپ کی زندگی میں بہت ساری ٹینشنیں ہوں گی، آج آپ کی زندگی میں بڑی چیزیں آپ کے ذہن میں ہوں گی کہ بھئی یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے. لیکن جب قیامت کا دن آئے گا نا، طامۃ الکبریٰ، پھر انسان ہر چیز بھول جائے گا. یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن انسان یاد کرے گا ما سعی، جس کی اس نے سعی کی تھی دنیا میں. مرجی برادر سے سوچے ہم کس کی سعی کر رہے ہیں، ہم کس کے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں. یوم یتذکر الانسان، اس دن انسان پوری طرح یاد کرے گا کہ اس نے دنیا میں کہاں دوڑ لگائی تھی. کیونکہ جو اللہ کے دین کا کام کر رہا ہے وہ بھی سعی کر رہا ہے، وہ بھی محنت کر رہا ہے، اور جو اللہ کے دین کے خلاف کام کر رہا ہے وہ بھی محنت کر رہا ہے. محنت سارے کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ ایک طرف جو دیندار بندہ ہے وہ محنت کر رہا ہے اور دوسرا نہیں کر رہا. دوسرا بھی کر رہا ہے. ایک دنیا کے حصول کے اوپر لگا ہوا ہے، ایک دنیا کے عیش و عشرت میں لگا ہوا ہے، ایک بندہ اللہ کو راضی کرنے میں لگا ہوا ہے. محنت دونوں ہی کر رہے ہیں، کافر بھی محنت کر رہا ہے، مسلمان بھی محنت کر رہا ہے. لیکن اس دن، قیامت والے دن، یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن بندہ سوچے گا کہ آخر میں نے سعی کس طرف کی تھی. وبرزت الجحیم لمن یرا، اور پھر اس کے سامنے جہنم کو پیش کر دیا جائے گا دیکھنے کے لیے. جہنم کو، وبرزت الجحیم، جہما سے جہیم نکلا، یعنی کہ جو شیر کی جو سٹیر ہوتی ہے نا، جب شیر جو ہے وہ اپنے یعنی ٹارگٹ پہ حملہ کرنے لگا ہوتا ہے تو جس طرح وہ گھور رہا ہوتا ہے، یہ جہیم جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے کہ یہ بھی اپنے جس کو اس نے ہڑپ کرنا نا اس کو گھور رہی ہوگی. وبرزت الجحیم لمن یرا، جو دیکھنا چاہ رہا تھا نا جہنم کو، اس کو دکھا دی جائے گی. کون دیکھنا چاہ رہا تھا؟ یہی مشرکین مکہ، وہی آج کا کفر کرنے والا، اللہ سے بھاگنے والا. کہتا تھا کہاں ہے، کب ہم نے تو کبھی دیکھا نہیں، نہ کبھی جنت دیکھی نہ کبھی جہنم دیکھی، ہمیں کیا پتا یہ ہے یا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وبرزت الجحیم لمن یرا، جس کو بہت شوق تھا نا دیکھنے کا اس کو دکھائی جائے گی اس نے. لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہے. آگے جو آیات آ رہی ہے بہت بہت امپورٹنٹ ہے، یہ پوری سورہ کا کرکس ہے، ان کو انڈرلائن کر دیجیے گا. آیت نمبر 37، 38، 39 اور اس کے آگے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. فَأَمَّا مَنْ طَغَى، اب جس نے بھی طغیانی کی، اذهب إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ، فرعون کے پاس جاؤ اس نے طغیانی کی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، اب جس نے بھی طغیانی کی، یعنی فرعون کا گناہ کیا تھا؟ ویسے تو بہت سارے گناہ تھے، لیکن ایک گناہ کیا تھا؟ اس نے اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی لمٹس کو کراس کیا. مین گناہ یہ تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، اب جو بھی لمٹس کراس کرے گا، میری چھوٹی لمٹس کراس ہو رہی ہیں، بڑی ہو رہی ہیں، فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، اب جو بھی لمٹس کو کراس کرے گا، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، دوسرا کام کیا کرے گا؟ دنیا کی زندگی کو پسند کرے گا. یہ نہیں کہ آخرت کو مانتا نہیں تھا، نہیں، آخرت کو مانتا تھا، لیکن دنیا کو ترجیح دیتا تھا. ہر معاملے میں دنیا کو نمبر 1 رکھتا تھا، دنیا کو پرائرٹائز کرتا تھا آخرت کے اوپر، آخرت کو لات مارتا تھا، دنیا والے کام کرتا تھا. فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا، جہنم اس کے ریسٹ کی جگہ ہوگی، جہنم اس کی پناہ گاہ ہوگی. یعنی کہ اس کی کوئی پناہ نہیں ہوگی جہنم کے علاوہ. جو دو کام کرے گا، کہیں میں تو نہیں یہ کام کر رہا، کہیں آپ تو نہیں کر رہے کہ ہم طغیانی کرتے ہوں، اللہ کی بتائی ہوئی حدود کو پار کرتے ہوں، اور جب معاملہ آئے دنیا اور آخرت کا ہم دنیا کو ترجیح دیتے ہوں. بس یہ دو کام کرنے والا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا. آگے فرمایا آیت نمبر 40 میں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. اب یہ بالکل ایک مختلف شخص کی بات ہو رہی ہے. فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ جو اللہ کے سامنے پیش ہونے سے ڈرتا رہا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جس نے اپنے نفس کو قابو کیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کے لیے جنت گھر ہوگا، اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا. یعنی جس نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا، یعنی اللہ، ایک ہوتا ہے اللہ کا خوف ہونا، ایک ہوتا ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف ہونا. فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا، یعنی اکاؤنٹیبلٹی سے ڈرتا رہا، اپنے حساب کتاب سے ڈرتا رہا کہ میرا بھی حساب ہونا ہے، میرا حساب ہونا ہے، میں دنیا میں یہ کر رہا ہوں، میرا حساب ہوگا، اللہ مجھ سے پوچھے گا. جو اپنے حساب سے ڈرتا رہا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے نفس کو قابو کیا. دل تو بہت چاہ رہا تھا کہ یہ کروں، لیکن کیا کروں، نہیں کر سکتا، اللہ کو یہ کام پسند نہیں ہے، اللہ نے منع فرمایا میں نہیں کر سکتا. دل تو بہت چاہتا ہے کہ کروں، لیکن کیا کروں، نہیں کرنا، نہیں کر سکتا. جو یہ دو کوالٹیز والا ہوگا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ،
اس کے لیے جنت ہوگی. دل تو بہت چاہتا تھا کہ سودی کاروبار کر لوں، لیکن کیا کروں، اللہ کو پسند نہیں آنا، نہیں کروں گا. دل تو بہت چاہتا تھا کہ حرام ریلیشن شپ میں پڑ جاؤں، لیکن کیا کروں، اللہ کو پسند نہیں ہے. دل تو بہت چاہتا تھا کہ میں بھی شرابوں کا باب والا لائف اسٹائل رکھوں، لیکن اللہ کو پسند نہیں ہے. کنٹرول کنٹرول. جہاد بن نفس کیا ہے؟ اور وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. آیت نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها، وہ آپ سے پوچھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آخر یہ کب آئے گا، یہ قیامت کا دن کب آئے گا. یسألونک عن الساعۃ، یہ آخرت کا جو گھنٹہ ہے، آخری وقت ہے، یہ کب آئے گا. ایان مرساها، کب یہ پیگ ہو جائے گا، کب یہ اسٹیبلش ہو جائے گا، یہ تو بتائیے. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں فیم انت من ذکراها الی ربک منتہاها، آپ کے پاس تو اس کا کوئی علم نہیں ہے، اور آپ کا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ کب ہوگا. جیسے کہ ایک شخص جو ہے نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ متی الساعہ، یہ قیامت کا دن کب آئے گا. آپ نے فرمایا قیامت کے دن تو آئے گا، تو یہ بتا تو نے کیا تیاری کی ہوئی ہے. قیامت کب آئے گی؟ irrelevant، آئے گی فور شور آئے گی. کب آئے گی؟ ایک دن ضرور آئے گی، 100% شور. سوال یہ ہے کہ کل آئے یا پرسوں ہے، تمہاری تیاری ہے کہ نہیں ہے. آر یو ریڈی ٹو میٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ دیٹس دا کوسچن ٹو آسک. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس، آپ کیسے بتاتے ہیں، آپ کے پاس تو وہ نالج نہیں رکھا ہوا، اور اللہ کو ہی پتہ ہے کہ یہ کب ہوگا. آگے فرمایا انما انت منذر من یخشاها، آپ کا کام صرف لوگوں کو آگاہ کرنا ہے، وارن کرنا ہے. منذر، آپ منذر ہیں یعنی انذار کرنے والے. من یخشاها، جو اللہ سے ڈرتا ہے. آپ کا کام، یعنی یاد رکھیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام بتایا جا رہا ہے. آپ کا کام ہے لوگوں تک دین کی دعوت پہنچانا، بشیرا و نذیرا، ان کو بشارتیں دینا، خوشخبریاں سنانا جنت کی، اور ان کو انذار کرنا اور ان کو ڈرانا جہنم کے عذاب سے، کہ جو بھی تم دنیا میں کرتے ہو نا، اس کا جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. جو کچھ بھی تم یہاں آج کرو گے اس کا کوئی نہ کوئی کانسیکوینس ضرور ہے، کوئی نہ کوئی کانسیکوینس ہے. چاہے وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کو پامال کیا جائے یا بندوں کے حقوق کو پامال کیا جائے، دونوں کی اجازت نہیں ہے. جو اللہ کے بتائے ہوئے کام ہے، جو عبادات ہیں وہ بھی کرنی ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، یہ ساری یہ بھی کرنی ہے، اور لوگوں کے ساتھ بھی اپنے معاملات درست رکھنے ہیں. میں دیکھتا ہوں آج کل لوگ جو ہے نا بہت زیادہ اپنی رائٹس کی بات کرتے ہیں. میرا حق ہے مجھے یہ ملے، میرا رائٹ ہے مجھے یہ ملے. ٹھیک ہے، ملنا چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن یاد رکھیں آپ کو آپ کے سارے رائٹس دنیا میں نہیں ملیں گے. یقیناً آپ کے کوئی نہ کوئی لوگ ایسے ہوں گے جو آپ کا حق مار رہے ہوں گے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ اپنی رسپانسبلٹیز پوری کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. جو آپ کی رسپانسبلٹی ہے نا وہ آپ پوری کریں، کہ بھئی میری وجہ سے کسی کا حق نہ مارا جائے، میری وجہ سے کسی کو نقصان نہ ہو، میری وجہ سے کوئی اذیت میں نہ ہو. اپنی فکر کریں کہ میں کم از کم اچھا انسان بن کروں. باقیوں کا میں نے ٹھیکہ نہیں اٹھایا ہوا، باقیوں کی گارنٹی میرے نہیں ہے، میں نے اپنی گارنٹی دینی ہے، میں نے اپنا کام کرنا ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا. یہ آخری آیت ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دن کأنہم یوم یرونہا، وہ جب وہ دیکھیں گے تو ان کو لگے گا کہ جیسے لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، کہ شاید ہم نے اس دنیا میں ایک دوپہر گزاری ہے یا ایک صبح گزاری ہے. یعنی ایک انسان قیامت کے دن یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید جو میں نے ٹائم گزارا ہے اس دنیا میں وہ شاید ایک دوپہر تھی یا ایک صبح تھی. آپ دیکھیے ہماری پوری زندگی جو ہے نا، پوری زندگی یہ ایسے ایک سیکنڈ میں ختم ہو جائے گی. آپ یہاں پہ 70 سال رہتے ہیں، آپ یہاں پہ 80 سال رہتے ہیں، آپ یہاں پہ 100 سال رہتے ہیں. your life will pass by in a flash. اور اس کا مقابلہ جب آخرت سے کیا جائے گا، صرف قیامت کا ایک دن ہی 50,000 سال کا ہے. ایک دن تو 50,000 سال کا کیا مقابلہ ہے 100 سال سے. یعنی واقعی میں یہ دنیا ٹیسٹ ہے. دیکھیں آپ دنیا میں آپ نے کئی ٹیسٹ دیے ہوں گے. لائک فار ایگزامپل آپ کوئی ایگزام دینے گئے نا، آپ نے اپنا میٹرک کا ایگزام دیا یا او لیولس کا یا اے لیولس کا یا ایف ایس سی کا یا جو بھی بیچلرس کا ماسٹرس کا. جب ہم ایگزامینیشن ہال میں جاتے ہیں تو اس ٹائم پہ بڑی ٹینشن ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے ایگزامینیشن ہال سے باہر نکلتے ہیں، ایگزام ختم ہو گیا، ناؤ کنٹینیو آن ود یور لائف. تو بالکل اسی طرح سے دنیا کا جو ایگزام ہے نا، ہمیں لگتا ہے بہت لمبا ہے کہ بہت بڑا ہے، لیکن بہت چھوٹا ہے اصل میں یہ. اور جب ہم قیامت کے دن پہنچیں گے تو لوگ کیا کہیں گے کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا. لگتا ہے کہ ہم نے صرف دنیا میں یا تو ایک دوپہر گزاری ہے بس، یا ایک صبح گزاری ہے.
کہ وہ جو ٹیسٹ تھا جو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا سورہ ملک میں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ ٹیسٹ جو ہے نا یہ ایک دم سے فنش ہو گیا. سو ہمارے لیے جو کام کرنے والا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کا ریلیشن شپ آخر کیا ہے. دنیا جس میں ہم نے چلیں میکسیمم بھی ہو گیا 100 سال بھی آپ رہ لیں، دنیا کے لیے کتنی محنت کر رہے ہیں، اور آخرت جہاں پہ آپ نے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے وہاں پہ کتنی محنت ہو رہی ہے. تو کوئی تھوڑا انسان جسٹس کرتا ہے. اس وقت ہمارا موسٹ لوگوں کا عالم یہ ہے کہ ان کے دن میں اگر 24 آورز ہے نا تو 24 میں سے آپ سمجھ لیں کہ 20 گھنٹے یا 22 گھنٹے جو ہیں وہ ٹوٹل جو ہے وہ دنیا داری میں لگتے ہیں. چلیں 8 گھنٹے آپ مائنس کریں سونے میں نکال دیا آپ نے، باقی 4-5 گھنٹے آپ کھانا پینا، واش روم یوز کرنا، کپڑے چینج کرنا، ان چیزوں میں لگا دیں. پیچھے جو ٹائم رہ گیا وہ ہماری دنیا داری میں لگ رہا ہے سارا کا سارا. تو آخرت کہاں ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کہاں ہیں؟ ایون ہم اپنے کام کاج میں بھی اللہ کو بھول چکے ہوتے ہیں. اکثر اوقات لوگوں کے ساتھ چوری کر رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، سارے کام کر رہے ہیں. تو ایک انسان اپنے پروفیشن میں رہتے ہوئے بھی نا ایک اللہ کا بڑا متقی ہو سکتا ہے، چاہے وہ ڈاکٹر ہو یا انجینئر ہو یا کچھ بھی ہو. وہ کہتے ہیں بھائی میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا کیونکہ میں نے آخرت میں اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا، میں نے جواب دینا ہے بھائی میں غلط کام نہیں کر سکتا. سو مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، اس رمضان کے مہینے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نا اپنے اندر یہ کوالٹی پیدا کریں کہ میں نے برائیاں چھوڑنی ہیں. میں نے ہر بار اس بات کا کانشیس رہنا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے دیکھا کہ فرعون کے ساتھ کیا انجام ہوا. وہ بھی اللہ کی نافرمانیاں کرتا تھا، کیا سلوک ہوا اس کے ساتھ. اللہ نے اس کو مثال بنا دی سب کے لیے. تو میں اور آپ یہ وعدہ کریں کہ انشاءاللہ ہم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے دین پر چلنا ہے. جو بھی ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہو رہی ہیں ان کی معافی مانگیں اللہ تعالیٰ سے. جو ہو گیا سو ہو گیا. اللہ تعالیٰ بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے، غفور و غفار ہے. اللہ بہت معاف کرنے والا ہے. لیکن اس کے لیے شرط یہ کہ آپ معافی مانگیں تو صحیح اللہ تعالیٰ سے. رمضان کا مہینہ ایک بہت بابرکت مہینہ ہے جس میں انسان اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے رو سکتا ہے اور اپنی دعائیں اللہ کے سامنے پیش کر سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ ایسا مہینہ ہے جس میں جنت کے دروازے کھولے ہوئے ہیں، جہنم کے بند کیے ہوئے ہیں. تو اگر اس مہینے میں بھی انسان اپنے آپ کو نہیں جو ہے نا بخشوا سکتا تو پھر کب بخشوائے گا؟ حدیث میں آتا ہے اس کا ناک خاک آلود ہو جائے جس پہ رمضان کا مہینہ آیا اور وہ اپنے گناہوں کو معاف نہیں کروا سکا. اس کا ناک خاک آلود ہو جائے جس پہ رمضان کا مہینہ آیا اور وہ اپنے گناہوں کو نہیں بخشوا سکا. سو آئیے آج میں اور آپ ہم مل کے فیصلہ کریں، وعدہ کریں اللہ تعالیٰ سے کہ ہم لوگ اپنی غلطیوں کوتاہیوں کی معافی مانگیں گے. رمضان کے مہینے کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ سے اپنا رابطہ بہتر کریں گے اور کوشش کریں گے کہ جتنے بھی ہم نیک کام کر سکیں ہم کریں اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کریں. میری دعائیں آپ سب کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں آخرت میں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.